بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُّؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ صدق اللہ مولانا العظیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں اس کے مجرموں کو اس بستی کا سردار بنا دیا لِيَمْكُرُوا فِيهَا کہ اس میں اپنی سازشیں چلیں وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ اور وہ سازش نہیں کرتے مگر اپنی جانوں پر وَمَا يَشْعُرُونَ تو انہیں شعور نہیں۔ مکہ کے کافروں نے مکہ کے ہر داخلی راستے پر چند لوگ بٹھائے ہوئے تھے اور ان لوگوں کا کام یہ تھا کہ جو بھی مکہ کے اندر آئے وہ ان لوگوں کو بہکاتے اور کہتے کہ فلاں شخص کے پاس نہ جانا، یعنی حضور کا تذکرہ کرتے اور اس کو کہتے کہ اس کے پاس نہ جانا، وہ معاذ اللہ جادوگر ہے، وہ جھوٹا ہے، تمہیں تمہارے دین سے پھیر دے گا۔ تو اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ صرف اور صرف سازشیں کر رہے ہیں اور یہ سازش آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی، یہ سازشیں اصلاً اپنے خلاف ہی کر رہے ہیں اور یہ بالکل واضح بھی ہے کہ سازشیں جو انہوں نے کیں اس کا انہیں کوئی جو ہے وہ فائدہ نہ پہنچا۔ جس نے مسلمان ہونا ہوتا وہ حاضر ہوتا مکہ میں اور حضور کے پاس آتا اور آ کر اسلام قبول کر لیتا، اگرچہ یہ لوگ جو ہیں وہ اس کو بہت بہکانے کی کوشش کیا کرتے۔ اور دوسرا فرمایا کہ ہم نے ہر بستی میں جو مجرم ہیں ان کو اس بستی کا سردار بنا دیا، جیسے کفار قریش جو تھے وہاں جو مجرم لوگ تھے جیسے مشرکین تھے، ابو جہل وغیرہ، ان کو اللہ نے اس بستی کا سردار بنایا۔ تو اللہ فرماتا ہے جیسے ان کو سردار بنایا ویسے پچھلے جتنی بھی امتیں گزری ہیں ان کے اندر ہم نے جو بڑے لوگ تھے، جو سردار تھے، وہ ہمیشہ مجرم ہی رہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ عز و جل نے ہمیشہ جو ہے وہ کمزور لوگوں کو اپنے دین کے لیے پسند فرمایا ہے۔ جو کمزور ہوتے، مالی لحاظ سے بھی اور دوسرے لحاظ سے بھی کمزور ہوتے، ان کو اللہ اپنے دین کے لیے پسند فرماتا اور انہی کو جو ہے وہ اللہ عز و جل اصل اپنے دین کے ساتھ جو ہے وہ متعلق فرماتا۔ اور یہی مسلمانوں کے اندر بھی ہوا کہ شروع میں جتنے لوگ اسلام کے اندر آئے وہ سب کمزور تھے مالی لحاظ سے بھی، کیونکہ سردار جو ہوتے ہیں وہ اپنے مال کے نشے میں، اپنے طاقت کے نشے میں جو ہے وہ کسی کی بات سننا گوارا نہیں کرتے، کسی کے تحت ماتحت ہو جانا وہ گوارا نہیں کرتے۔ ایک چیز اس سے یہ بھی واضح ہو گئی کہ اگر سردار جو ہے وہ بگڑ جائے تو باقی قوم جو ہوتی ہے وہ بھی بگڑ جاتی ہے۔ جو اوپر سربراہ ہے وہ اگر ٹھیک رہے، وہ اگر جو ہے وہ فرما برداری کرتا رہے رب کی، تو نچلے والے جو لوگ ہیں وہ بھی اسی کی طرف جو ہے وہ چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ اور جب کوئی نشانی ان کے پاس آئے قَالُوا لَن نُؤْمِنَ تو کہتے ہیں ہم ہرگز ایمان نہ لائیں گے حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ جب تک ہم کو بھی ویسا ہی نہ ملے جیسا کہ اللہ کے رسولوں کو ملا۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ اللہ خوب جانتا ہے جہاں اپنی رسالت رکھے۔ سیصیب الذین اجرموا صغار عند اللہ ان قریب مجرموں کو اللہ کے یہاں ذلت پہنچے گی۔ وعذاب شدید بما کانوا یمکرون اور سخت عذاب بدلہ ان کے فریب اور مکر کا۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں دو روایتیں ہیں۔ ایک روایت کے مطابق یہ ولید بن مغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ اس نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر
نبوت جو ہے وہ واقعی ہے تو میں آپ سے بڑھ کر اس کا مستحق ہوں، کیونکہ میں آپ سے بڑھ کر مالدار ہوں، میری عمر بھی آپ سے زیادہ ہے۔ تو اگر واقعی اللہ نے نبی بنانا ہے تو مجھے بناتا، میرے پاس مال زیادہ ہے، میں سردار ہوں، میری عمر بھی آپ سے زیادہ ہے۔ تو اس کی بات کا رد کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ جانتا ہے کہ کون نبوت کے لائق ہے اور کون نبوت کے لائق نہیں ہے۔ ایک چیز یہ واضح ہوئی کہ نبوت جو ہوتی ہے یہ کسبی نہیں ہوتی۔ کسبی یعنی بندہ عبادت کر کے، ریاضت کر کے اور مجاہدے کر کے نبوت حاصل نہیں کر سکتا۔ نبوت محض اللہ عز و جل کا فضل ہے، وہ جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے نبی بناتا ہے۔ لیکن یہ بات ہے کہ نبی بناتا اس کو ہی ہے جو واقعی نبوت کے منصب کے لائق ہوتا ہے، مرضی اللہ کی ہوتی ہے، لیکن جو بندہ وہ چنتا ہے وہ واقعی اس منصب کے لائق ہوتا ہے، کیونکہ اس کے اندر وہ ساری خصوصیات پائی جاتی ہیں جو ایک نبی کے اندر ہونی چاہیے۔ وہ ہر طرح کی بری عادت سے، ہر طرح کے برے معاملے سے محفوظ ہوتا ہے۔ اور دوسری یہ بھی بات پتہ چلی کہ انبیاء جو ہوتے ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں، ان کا معصوم ہونا ضروری ہے۔ معصوم کا مطلب کہ ہر گناہ سے پاک ہوتے ہیں، اور پاک کے ساتھ ساتھ ان سے گناہ ہونا ممکن ہی نہیں ہوتا۔ یہ انبیاء اور فرشتوں کا خاصہ ہے۔ فرشتے اللہ کے اور نبی یہ معصوم ہوتے ہیں، ان سے کبھی گناہ نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی گناہ کا خیال بھی ان کے دل میں آ سکتا ہے، کیونکہ ان کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اپنے اوپر لیا ہوتا ہے۔ ان کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہو سکتا، چاہے وہ صحابہ کرام ہیں، چاہے وہ اہل بیت اطہار ہیں، چاہے وہ اللہ کے بڑے بڑے اولیاء ہیں، چاہے وہ علماء ہیں، کسی کو بھی معصوم نہیں کہا جا سکتا۔ جو ان لوگوں کو معصوم مانے وہ بندہ گمراہ اور بددین شخص ہے، جو کہے کہ انبیاء کے علاوہ دوسرے لوگ بھی معصوم ہیں، کیونکہ ان کی عصمت کا جو وعدہ ہے وہ اللہ نے نہیں فرمایا۔ ہاں اللہ ان کو محفوظ رکھتا ہے، گناہوں سے بچاتا ہے، لیکن وعدہ نہیں ہے۔ اگر ان سے گناہ ہو جائے تو ایسا نہیں کہا جا سکتا کہ ان سے گناہ ہونا شرعی طور پر محال ہے۔ محال جو گناہ ہے وہ صرف اور صرف نبیوں اور فرشتوں سے ہے کہ ان سے کبھی گناہ نہیں ہو سکتا، اور ان کی حفاظت کا ذمہ اللہ عز و جل نے لیا ہوا ہے۔ اور دوسری جو روایت تھی اس آیت کے شان نزول کے بارے میں، وہ ابو جہل کے بارے میں تھی۔ ابو جہل نے کہا کہ ہم نے جو ہے وہ عبد مناف یہ حضور کے قبیلے کا نام تھا، عبد مناف یہ حضور کے پرداداؤں میں سے جو ہے وہ ایک شخص تھے۔ تو اس نے کہا کہ ہم نے عبد مناف سے جنگ کی سرداری کے متعلق، کہ ہم نے ان سے جنگ کر کے سرداری لے لی مکہ کی۔ اب عبد مناف والے جو ہیں وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم میں ایک شخص ایسا آ گیا ہے جس کو اللہ نے وحی دیا اور اس کو نبی بنایا ہے، تو ہم جو ہے وہ اس کی بات نہیں مانیں گے حتیٰ کہ ہمارے پاس بھی ویسی ہی وحی آ جائے جیسی جو ہے وہ اس کے پاس آتی ہے۔ تو اس کا رد کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ اللہ جانتا ہے کہ کون نبوت اور جو ہے وہ رسالت کے زیادہ لائق ہے، وہ جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے نبی بنا دیتا ہے۔ کوئی شخص عبادت ریاضت کر کے یا مال و دولت کو دیکھ کر نبی کبھی بھی نہیں بنایا جا سکتا۔ کوئی یہ کہے کہ میرے پاس چونکہ مال و دولت زیادہ ہے تو مجھے نبی بننا چاہیے تھا، یا میرے پاس علم زیادہ ہے اس لیے مجھے نبی بننا چاہیے تھا، یا میں عبادت و ریاضت زیادہ کرتا ہوں اس لیے مجھے نبی بننا چاہیے تھا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے عطا فرمائے۔ بعض لوگوں کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ بعض اوقات امتی جو ہوتا ہے نبی کا، وہ اعمال اتنے زیادہ کرتا ہے کہ وہ مرتبے میں اعمال کے لحاظ سے نبی سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے۔ یہ بعض لوگ عقیدہ رکھتے ہیں، اور یہ بالکل گمراہی اور بددینی والا عقیدہ ہے۔ امتی جتنے بھی اعمال کرے، چاہے وہ ساری عمر ریاضتوں میں عبادتوں میں گزار دے، وہ نبی کے ایک عمل کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ نبی سے بڑھنا، آگے چلے جانا دور کی بات ہے، وہ نبی کے ایک عمل کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا۔ امتی جتنے مرضی اعمال کر رہے، جتنی مرضی نمازیں پڑھ لے، جتنی مرضی سخاوتیں کر لے، وہ نبی کے کسی عمل تک، اس کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ امتی کے جتنے بھی اعمال ہیں وہ سب نبی کے صدقے سے ہی ہیں۔ نبی آئے، اس نے اس کو ہدایت دی، نبی نے اس کو اسلام کی طرف راغب کیا، اس کو دین کی باتیں بتائیں، تبھی تو یہ اعمال کر رہا ہے۔ اگر اس کو نبی نہ بتاتا تو کون اس کو بتاتا آ کر؟ تو جتنے بھی اس کے اعمال ہیں وہ سب نبی ہی کے مرہون منت ہیں، اس نے اس کو ہدایت دی ہے، اور پھر یہ جو ہے ان اعمال کی طرف چلا ہے۔ تو یہ جتنے مرضی اعمال کر لے، یہ نبی کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا۔ فمن یرید اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام، اور اللہ جسے راہ دکھانا چاہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ ومن یرید ان یضلہ یجعل صدرہ ضیقا حرجا،
اور جسے گمراہ کرنا چاہے اس کا سینہ تنگ خوب رکا ہوا کر دیتا ہے، کانما یصعد فی السماء، گویا کسی کی زبردستی سے آسمان پر چڑھ رہا ہے۔ کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون، اللہ یوں ہی عذاب ڈالتا ہے ایمان نہ لانے والوں پر۔ یہاں فرمایا کہ جو اللہ جس کے لیے ہدایت پسند فرماتا ہے اس کو اللہ عز و جل اس کے سینے کو کھول دیتا ہے۔ یہاں کھولنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ عز و جل اس کے سینے میں نور ایمان کو بھر دیتا ہے، جس کے لیے اس نور ایمان کی وجہ سے اس کے لیے نیکیاں کرنی آسان ہو جاتی ہیں، اور جس کو اللہ گمراہ کرنا چاہے اس کا سینہ اتنا تنگ ہو جاتا ہے کہ اس کے لیے گناہ کرنے آسان ہوتے ہیں نیکیوں کی بنسبت۔ یہ حدیث کے اندر حضور نے اس کی وضاحت خود فرمائی ہے کہ یہاں تنگ ہونے سے اور کھلنے سے کیا مراد ہے۔ اب اس میں ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہمارا سینہ کھلا ہوا ہے یا تنگ ہے، کیونکہ نشانی پہلے ہی بتا دی کہ نشانی کیا ہے۔ نشانی کھلے ہوئے ہونے کی یہ ہے کہ نیکیاں کرنا آسان ہوں، بڑا اس کو مزہ آئے نیکی کرنے کے اندر، اور گناہ کے اسباب بالکل اس کو مہیا نہ ہوں۔ اور بند ہونا، تنگ ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس کے لیے نیکیاں کرنی مشکل ہو جائیں اور گناہ کے کام اس کے لیے بڑے آسان ہو جائیں۔ تو اب اس سے ہر بندہ اپنا غور کر سکتا ہے کہ جب وہ نماز پڑھنے آتا ہے کیا بوجھل دل سے آتا ہے؟ کیا اس کے دل میں خوشی ہوتی ہے کہ میں اب جو ہے وہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں؟ جب وہ سخاوت کرتا ہے تو کیا اس کے دل میں خوشی ہوتی ہے کہ میں نے اپنے رب کی راہ میں خرچ کیا ہے، اپنے رب کے حکم پر عمل کرتے ہوئے میں نے اس کی راہ میں جو ہے مال خرچ کیا ہے؟ جو بھی کوئی نیکی کرے تو اپنے دل پر غور کرے کہ کیا میرے دل کو اس سے خوشی حاصل ہو رہی ہے، یا میرا دل جو ہے وہ اس کو بڑے بوجھل انداز سے کر رہا ہے۔ کیونکہ جو نیکیوں کے اندر بوجھل انداز اختیار کرے، نماز کے اندر بوجھل انداز اختیار کرے، اللہ نے اس کو منافق کہا ہے۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالی۔ اللہ فرماتا ہے منافقین اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور اللہ انہیں غافل کر کے مارے گا۔ اور یہ منافق کون ہے؟ اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالی، کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑے بوجھل انداز سے کھڑے ہوتے ہیں، ان کا دل کبھی نماز کے اندر نہیں لگتا، آتے ہیں نماز کے فرائض ادا کرتے ہیں اور فوراً جو ہے وہ بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، اور نماز میں بھی کھڑے ہوتے ہیں تو بس دل میں کوئی نہ کوئی اور ہی خیال ہوتا ہے، حالانکہ آئے رب کی بندگی کے لیے ہیں، اس کے سامنے جھکنے آئے ہیں، لیکن دل میں مختلف قسم کے خیالات ہیں، دنیاوی خیالات ہیں، اپنے تعلقات کے، اپنے کاروبار کے خیالات ہیں۔ یہ منافقوں کی علامت اللہ عز و جل نے خود جو ہے وہ پارہ 5 کے اندر بیان فرمائی ہے۔ تو اس سے ہمیں اپنے دل پر خود غور کرنا ہے، کسی سے پوچھنے کی حاجت نہیں پڑے گی، کیونکہ یہ دل کا معاملہ ہے۔ دل بندے کا کیسا ہے وہ بندہ خود ہی جان سکتا ہے، ہم کسی کے دل پر فتویٰ نہیں لگا سکتے اور نہ ہی کسی کے دل کے بارے میں فیصلہ کر سکتے ہیں۔ دل کے بارے میں فیصلہ وہ خود ہی کر سکتا ہے کہ میرا دل نیکیوں میں لگتا ہے یا میرا دل جو ہے وہ گناہوں کے اندر لگتا ہے۔ اگر میں کسی جو ہے وہ گیدرنگ کے اندر جاؤں تو وہاں تو میرا دل ہی نہ کرے اٹھنے کو، لیکن اگر مسجد کے اندر آ جاؤں تو یہاں 5 منٹ بیٹھنا میرے لیے مشکل ہو جائے، یہ اس کو خود دیکھنا ہے۔ اگر میں کسی جو ہے وہ وہاں چلا جاؤں گھومنے پھرنے کے لیے تو میرا دل ہی نہ کرے واپس گھر آنے کو، لیکن کسی دینی معاملے کے اندر مجھے نکلنا پڑ جائے تو میرا جو ہے وہ گھر چھوڑنے کا ہی دل نہ کرے۔ یہ سارے معاملات دل کے ہیں اور اپنے دل پر بندے کو خود غور کرنا ہے۔ تو جس کا دل کھلا ہوا ہے، سینہ کھلا ہوا ہے، وہ بندہ کامیاب ہے کہ اس کے لیے اللہ عز و جل نیکی کرنا آسان کر دیتا ہے۔ نیکی کرنا آسان ہو گئی، گناہ کے اسباب کم ہو گئے تو کامیاب ہو گیا نا، اس کے لیے نیکیاں کرنی بالکل آسان ہو گئیں۔ لیکن جس کا سینہ تنگ ہے اللہ عز و جل اس کے لیے نیکی کے راستے بند کر دیتا ہے اور پھر وہ گناہوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ مالک کریم عز و جل نماز فجر ادا کرنا، درس کرنا، سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، نماز کی غلطیاں، درس کی غلطیاں اپنے کرم سے معاف فرما، ہم سب کی، ہمارے ماں باپ کی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی بخشش فرما، ہم سب کو خلوص و استقامت سے 5 وقت باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما، نیکیاں کرنے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما،
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔